کس طرح کا ہوتا ہے اور بیانات کس قسم کے ہوتے ہیں، یقیناً آپ ان کے بیان سے اپنے اندر بھی کچھ تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر و رسالت سے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت مفتی خالد ایوب صاحب قبلہ مصباحی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، آج میرا جو عنوان ہے وہ خطابت اور صحافت کی اہمیت ہے۔ تو صحافت سے مراد یہاں پر تحریر ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں وہ ہیں جس کی اہمیت زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں۔ اگر اسلامک نقطۂ نظر سے ہم دیکھیں تو یہ دعوت و تبلیغ کے لیے ضروری چیزیں ہیں، اور مولانا صاحبان ہونے کے ناطے ہم میں سے ہر آدمی کہیں نہ کہیں ان چیزوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارا جڑاؤ جتنا پریکٹیکل ہوگا اور جتنا دانشورانہ ہوگا اتنی ہی زیادہ مقبولیت بڑھے گی۔ ہماری تحریر کو بھی اتنی دلچسپی سے پڑھا جائے گا اور تقریر کو بھی اتنی توجہ کے ساتھ سنا جائے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ تقریباً 10-11 سال پہلے ایک بار یہاں پر اسی طرح کے ایک پروگرام میں آنا ہوا تھا، اور آج پھر اسی نوعیت کے پروگرام میں ہم لوگ پھر حاضر ہیں، جس میں تحریر و تقریر کا مقابلہ بھی ہے اور نعت اور تلاوت کا بھی ہے۔ میں چند چیزیں تلاوت کے تعلق سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ جن بچوں کی آواز اچھی ہے کوشش کریں کہ وہ تلاوت قرآن پاک میں اور قرأت میں تخصص کر لیں۔ انڈیا میں بڑی مشکل سے بھی ایک قاری صاحب ہیں جنہوں نے تقریباً 7 سال ازہر میں گزار کر کے قرأت میں تخصص کیا ہے۔ عام طور پر قرأت میں تخصص والے ملتے نہیں ہیں، جبکہ سچی بات یہ ہے کہ اگر قرآن پاک آپ بہت اچھے انداز سے پڑھنا جانتے ہیں اور اللہ نے آپ کو آواز سے نوازا ہے تو پوری دنیا کا پلیٹ فارم آپ کے لیے کھلا ہے۔ تلاوت کی برکتیں اپنی جگہ، آپ کے لیے کمائی کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دبئی میں ہر سال ایک انٹرنیشنل تلاوت قرآن کا مسابقہ ہوتا ہے، اور اس میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں لاکھوں کی ان کی انکم وہاں پر انعام کی شکل میں ہوتی ہے، اور ایک بڑا اسکوپ ہے، اور قرآن پاک کی روحانی برکتیں اور فضیلتیں اپنی جگہ ہیں۔ اور جن کو اللہ نے خوش آوازی سے نوازا ہے انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنی زبان میں قرآن پاک کو ریکارڈ بھی کروا سکیں۔ عرب کے اندر ایک اچھا کلچر پایا جاتا ہے کہ جن کی آواز اچھی ہوتی ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی آواز میں قرآن پاک کو ریکارڈ کروا سکیں تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ ہم میں سے بھی اللہ نے جس کو اچھی آواز سے نوازا ہے اسے کوشش کرنی چاہیے۔ جیسے ماضی میں ہمارے بزرگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے قرآن شریف لکھ سکیں۔ آپ کے یہاں تو کتابت پڑھائی سکھائی جاتی ہے، آپ بھی کوشش کریں کہ قرآن پاک اپنے ہاتھ سے لکھ لیں، یہ تبرک کے طور پر ہو، اور اسی طرح کوشش کریں کہ قرآن پاک کو اپنی آواز میں ریکارڈ کر سکیں۔ اللہ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نعت کے تعلق سے 2 باتیں کہنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم عام طور پر، خاص طور پر راجستھان میں بہت سارے نعت خواں ہیں، اور لائیو پروگرام ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ سنیں، اور یہ بھی چاہوں گا کہ ان کے دل کو تھوڑا ٹھیس پہنچے تاکہ وہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم نعت میں، حمد میں، منقبت میں، مرثیہ میں اور صحرا میں فرق کریں۔ جس لہجے میں نعت پڑھی جاتی ہے اسی میں منقبت پڑھی جا رہی ہے، اسی میں حمد پڑھی جا رہی ہے، اسی میں صحرا پڑھا جا رہا ہے، یہ ایک طرح کی توہین ہے۔ نعت کا اپنا ایک معیار ہونا چاہیے، اپنا ایک اسلوب ہونا چاہیے۔ موسیقی جس کو ہم میوزک کہتے ہیں، میوزک کے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ خوشی کا میوزک الگ ہوتا ہے، غمی کا الگ ہوتا ہے، رات کا الگ ہوتا ہے، دن کا الگ ہوتا ہے، بارش کے موسموں کا میوزک الگ ہوتا ہے۔ ہمیں بھی یہ فرق کرنا چاہیے فنی اعتبار سے کہ نعت
کے طرز میں حمد نہ پڑھیں، حمد کے طرز میں منقبت نہ پڑھیں، منقبت کے طرز میں سحرہ نہ پڑھیں، اور سحرے کے طرز میں مرثیہ نہ پڑھیں۔ تو یہ آپ فرق کریں، سمجھداری کا مظاہرہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ معیاری کلام پڑھیں۔ ہمارے پڑوسی ملک کے شاعروں نے جو پڑھ دیا وہ ہمارے یہاں معیاری بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں بھی عقل دی ہے، جو کلام بھی آپ پڑھیں اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق کوشش کریں کہ معیاری کلام ہو، کلام دمدار ہونا چاہیے۔ بار بار آپ ایک کلام کو نہیں پڑھیں گے۔ زندگی میں آپ عام طور پر بڑے لیول پر ایک کلام کو ایک آدھ مرتبہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، اس سے آپ کی برانڈنگ ہوتی ہے، برانڈنگ خراب نہیں ہونی چاہیے۔ میں یہاں پر ایک بڑی بھدی مثال دینا چاہوں گا۔ اگر کوئی ایک ہیرو کسی ایک فلم میں کام کر رہا ہوتا ہے تو سیم ٹائم اگر اسی لیول کی کسی دوسری فلم میں اس سے مہنگے طور پر قیمت چکائے جائے اور اسے کوئی فلم مل رہی ہو تو وہ لیتا نہیں ہے، تاکہ میری پہلی والی فلم کی برانڈنگ خراب نہ ہو۔ دنیا برانڈنگ پہ اتنی زیادہ توجہ دیتی ہے، ہمیں بھی اپنی برانڈنگ پر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے۔ تو اس لیے معیاری کلام پڑھیں۔ تیسری چیز یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی کمپوزیشن بھی لائیں۔ ایسا عام طور پر ہوتا ہے کہ ہم کسی کی نقل کر رہے ہیں۔ مجھے یہ دکھ ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے ہندوستان میں، بھارت میں یہاں سے وہاں تک لمبی سانس میں گنگنانے کی اور لہرانے کی بڑی عادت ہے، لیکن کلام وہی پڑھے جا رہے ہیں جو پڑوسی ملک میں ہیں، انہی کے نقالی چل رہی ہے۔ کبھی کبھار چاہے ان حضرت کو پڑھنے کے لیے بلا لیجئے، ان کو بلا لیجئے، ان کو بلا لیجئے، کلام تو سب سیم ہی سنانے ہیں۔ اور ہمارے راجستھان میں تو بطور خاص کسی کو کہیں سے بلایا جائے کلام وہی پڑھے جائیں گے، لہجے وہی ہوں گے، طرز وہی ہوگی۔ کیا سینس ہوتا ہے ایک آدمی کو بلانے کا اور دوسرے کو چھوڑنے کا؟ تو آپ کی اپنی کمپوزیشن ہونی چاہیے اور اپنا کلام لائیں اور اپنی محنت سے اس کے لیے نئے طرز بنائیں، نیا کلام۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جب بھی کوئی کلام پڑھیں تو اس کو سمجھ کر کے پڑھیں۔ کبھی کبھار ناسمجھی کا نتیجہ یہ ہو جاتا ہے، ابھی ایک نعت چل رہی ہے، اے رب کے کنور، رب کے کنور تم جانت ہو دل کی بتیا، اس طرح کا کچھ کلام ہے۔ رب کے کنور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رب کا کون کنور ہو سکتا ہے؟ مطلب ہمیں اتنی بھی تمیز نہیں رہتی ہے کہ ہم کیا کیا الفاظ بولے جا رہے ہیں۔ رب کا کوئی کنور نہیں ہوتا، رب کا معاذ اللہ کوئی جوان بیٹا نہیں ہوتا ہے۔ اے عرب کے کنور لفظ ہے، اس کو ہم نے کہیں سننے میں رب کے کنور آ گیا اور ہم نے پڑھنا شروع کر دیا، اور وہ بھی نعت کی شکل میں پڑھ رہے ہیں۔ تو ہمیں اتنی سخن فہمی اور اتنی تمیز تو ہونی چاہیے کہ جو بھی کلام پڑھیں اس کو سمجھ لیں اور سمجھ کر کے پڑھیں، یہ شعور ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح سے کوشش ہو کہ ہم، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، اپنی برانڈنگ پہ تھوڑا توجہ دیں۔ ہمارے پڑوسی ملک میں کئی ایک نعت خواں ایسے ہیں جن کو ہم اور آپ سب جانتے ہیں، فلاں قادری، فلاں رضوی، فلاں صاحب، جانتے ہیں یا نہیں جانتے؟ ہمارے اپنے ملک کے نعت خوانوں میں انٹرنیشنل پہچان رکھنے والے لوگ گنتی کے ایک دو نظر آئیں گے، اس لیے کہ ہم اپنی برانڈنگ پر اتنی توجہ نہیں دے پاتے جتنی دینی چاہیے۔ اور اس کے لیے، ان سب چیزوں کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ان سب چیزوں کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ اگر آپ نعت کے فیلڈ میں آگے آنا چاہتے ہیں، اس کو اپنا میدان بنانا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں پر میں امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ دیں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک، تقریر کے تعلق سے صرف ایک بات عرض کروں گا، اور وہ یہ ہے، اقبال نے کہا ہے، اور اقبال کے اسی شعر کو گانٹھ باندھ کر کے رکھ لیں، نگہ بلند سخن دل نواز جہاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ ذہن میں نگاہ میں بلندی ہونی چاہیے، یعنی سوچ بہت وسیع ہونی چاہیے۔ جب بھی ہم تقریر کریں تو موضوع ایسا اٹھائیں کہ جو کرنٹ ایشو ہو، جو لوگوں کو اپیل کرنے والا ہو۔ ہماری تقریریں اس لیے پسند نہیں کی جاتی کہ ہم فرسودہ موضوعات پر بولتے ہیں، گھسے پٹے موضوعات پر بولتے ہیں جو اپیل کرنے والے نہیں ہوتے۔ تو اپیلنگ ایشوز کو ٹچ کریں، انشاءاللہ ہماری بات توجہ کے ساتھ سنی جائے گی۔ اور جب بھی ہم کسی ایشو کو ٹچ کریں، نظر میں گہرائی ہونی چاہیے، دل و دماغ میں کشادگی ہونی چاہیے۔ ہم اسٹیجوں پر لڑائی کرنے نہ لگ جائیں۔ مجھے کسی مولانا صاحب سے دشمنی نکالنی ہے تو اللہ کے رسول کی اس امانت کا میں مس یوز نہ کروں۔ ممبروں پر، محرابوں کے اندر، اسٹیجوں کے اوپر جو مولویانہ جھگڑے آ جاتے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نگہ بلند تو دور کی بات ہے، ہمیں تو ابھی تہذیب اور اخلاق کے بھی وہ طریقے شاید نہیں آ پائے جو آنے چاہیے۔ تو اس لیے بلند نگاہی کا، بلند فکری کا، اعلیٰ ظرفی کا، اعلیٰ اخلاق کا ہمیشہ مظاہرہ کریں، اور بطور خاص اسٹیج پر۔ اس میں دل بڑا کر کے چلنا چاہیے۔
سخن ہمیشہ دل نواز ہو، باتوں میں ہمدردی ہو، کسی کی دل شکنی مقصود نہ ہو، اور یہ اس وقت ہو پائے گا جب کہ اللہ کی مخلوق کا درد ہمارے سینوں میں پایا جاتا ہو۔ فارملٹی کے لیے تقریر نہ کریں، اپنے آپ کو فیمس کرنے کے لیے یا اپنی شخصیت کو منوانے کے لیے نہ کریں۔ ہماری شخصیت کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے، جو پیغام ہم لے کے آئے ہیں وہ پیغام ہی سب کچھ ہے، یہ ہمارا مطمع نظر ہونا چاہیے۔ اور ان سب کے لیے جان کا پرسوز ہونا بہت ضروری ہے، اندر درد پایا جاتا ہو۔ تو اگر یہ چیزیں ہمارے اندر پائی جائیں گی تو انشاءاللہ ہماری تقریر کو بہت توجہ کے ساتھ سنا جائے گا۔ تقریروں کا معیار بہت زیادہ ڈاؤن ہے، اس پر بہت لمبی چوڑی باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن اس شعر کو یاد رکھ لیں اور اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈھالیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں توجہ کے ساتھ سنا جائے گا، ورنہ لمبی چوڑی بھیڑ میں اندازہ یہ ہے کہ بھارت کے سرزمین پر ایک دن میں 6000 جلسے ہوتے ہیں، اور ایک دن میں تقریباً 4 کروڑ روپیہ صرف جلسوں کے نام پر صرف ہوتا ہے، یعنی تقریباً ہر تیسرے دن ہم ایک یونیورسٹی بنا سکتے ہیں، اتنا پیسہ جلسوں پر خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی رزلٹ کیا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو ایسا اس لیے ہے کہ ہماری زبانوں میں تاثیر نہیں رہی۔ وہ بڑے عزائم تو دور کی بات ہے، ہم چھوٹے چھوٹے کام بھی اپنے جلسوں سے نہیں کر پا رہے ہیں، اس لیے کہ بولنے والوں کی زبانوں میں تاثیر نہیں رہی، اور تاثیر اس لیے نہیں رہی کہ نہ دل سے بات نکلتی ہے نہ دل پہ اثر کرتی ہے، اور جو لوگ دل سے بات نکالتے ہیں ان کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ تو یہ چند باتیں میں نے تقریر اور تلاوت اور نعت کے تعلق سے کہی، میں امید کرتا ہوں کہ اس کو سیریسلی لیں گے۔ اب ہم تحریر پہ آ جاتے ہیں، اس پہ میں تھوڑا سا کچھ تفصیل کے ساتھ کچھ بات کرنا چاہوں گا، اور وہ اس لیے ہے کہ اگر ہماری تحریر سنور جاتی ہے تو تقریر بھی اس کی بدولت سنور جاتی ہے، فکر بھی سنور جاتی ہے، اور کام اور شخصیت بھی سنور جاتی ہے۔ تو تحریر کی اپنی بڑی اہمیت ہے، اس کی اہمیت پر بھی بڑی لمبی چوڑی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں چند باتیں تحریر کے تعلق سے عرض کرنا چاہوں گا۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی تحریروں سے کچھ چیزوں کو ہٹا دینا چاہیے۔ کامیاب تحریروں کی نشانی آج کے دور میں یہ ہے کہ چند چیزوں کو ہٹا دیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز تو ہٹائیں، میں اس میں علماء اور طلباء سب کی توجہ چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز تو طول طویل تمہیدوں کو ہٹا دیں۔ لمبی چوڑی تمہید کا کوئی تک نہیں بنتا آج کی تاریخ میں، نہ کوئی پڑھتا ہے۔ شارٹ تحریروں کا زمانہ ہے، شارٹ لکھیں سیوٹ لکھیں، یہ زمانہ ہے، یہ زمانے کا تقاضا ہے۔ 3 پیج کا ٹوٹل مقالہ ہے اور 1.5 صفحے کی آپ کی تمہید ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ مضمون کے ساتھ ناانصافی ہے۔ نمبر 2، ہم لکھیں اور پڑھیں تو عام طور پر ہم مولانا حضرات کا لکھنا، لکھانا، بولنا سب کچھ صرف مذہبیت کے ارد گرد گھومتا ہے، یعنی ہم صرف مذہب کی باتیں کرتے ہیں۔ ہماری تحریروں کے اندر تنوع ہونا چاہیے، یعنی بہت سارے ایشوز کو ہم ٹچ کریں۔ ہم مذہبیت پر آئیں بھی تو کرنٹ ایشوز کے راستے سے آئیں یا رفاع عامہ کے راستے سے آئیں، تو ہم یہ پائیں گے کہ انشاءاللہ ہماری تحریروں کو پذیرائی حاصل ہوگی۔ جیسے اگر ہمیں حسد پہ بات کرنی ہے، گھمنڈ پہ بات کرنی ہے، یا مان لیجیے سخاوت پہ بات کرنی ہے، کسی بھی موضوع پہ ہمیں بات کرنی ہے، تو سخاوت پر بات کرنے کے لیے ہم حدیثوں کا سہارا لیں، قرآن پاک کی آیات کا سہارا لیں، لیکن بہت بہتر ہوگا، اپیلنگ چیز یہ ہوگی کہ ہمارے ملک میں جو بڑے دان داتا ہیں، انہوں نے آج تک جو دان کیا ہے، انہوں نے جو سخاوتیں کی ہیں، ان کو بھی لیں، وہ چیزیں اپیلنگ ہیں۔ یعنی ہمیں سخاوت پہ بات کرتے ہوئے عظیم پریم جی کا ذکر کرنے سے کترانا نہیں چاہیے، ہمیں سادگی پہ بات کرتے ہوئے APJ عبد الکلام کا ذکر کرنا چاہیے، ہمیں کامیاب پولیٹکس کا ذکر کرتے ہوئے اگر نریندر مودی کا ذکر کرنا ہے یا ناکام کے طور پر کرنا ہے تو کرنا چاہیے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری تحریر اپیلنگ ہوگی اور ہماری تحریر کو لوگ توجہ کے ساتھ پڑھیں گے، سنا جائے گا۔ تو طول طویل تمہیدیں نہ ہوں، صرف مذہبیات پہ بات نہ ہو، مذہبیت پہ اگر بات ہو بھی تو سوشل ایشوز کے تعلق سے یا کرنٹ ایشوز کو پہلے لے کر کے ان کے ساتھ میں ہم یہاں تک آئیں۔ تیسری چیز، گنجلک تعبیرات ہٹا دیں، مترادفات ہٹا دیں، ایک ہی لفظ کو الگ الگ اسٹائل میں کہنے کا جو طریقہ ہے اس کو ہٹا دیں، شارٹ بات کہنا شروع کریں۔ بہت زیادہ گاڑے اور پیچیدہ الفاظ جس کو نابالغی کے زمانے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، اس لیے ہٹا دیں، سادہ انداز میں اپنی بات کہیں، گنجلک تعبیرات نہیں۔ نمبر 4،
نان پریکٹیکل باتیں ہٹا دیں، جو ہونا ہی نہیں ہے اس پہ بات مت کیجیے. یہ کہنا کہ اپنے گھروں سے ٹیلی ویژن نکال کے پھینک دیں، نان پریکٹیکل بات ہے. بات یہ کہنا، نوجوانوں کو نصیحت دینا کہ کوئی پینٹ شرٹ نہ پہنے، نان پریکٹیکل بات ہے. جذبات کا احترام کیا جا سکتا ہے لیکن باتیں پریکٹیکل ہونی چاہیے. پریکٹیکل چیز یہ ہے کہ آپ یا تو متبادل دیجئے یا وہ بات کیجئے جو بات قابل تسلیم ہو، ورنہ آپ کی بات کو احترام کے ساتھ ہو سکتا ہے سنا جائے، آپ کی بات پر عمل نہیں کیا جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری چیزوں پر عمل ہو تو پریکٹیکل باتیں کریں، نان پریکٹیکل باتیں نہ کریں. ہم اس زمانے کے پیروں کے لیے غوث اعظم کو سامنے لائیں تو مجھے لگتا ہے کہ زیادتی ہے. پیری مریدی کے فضائل بیان کیجئے لیکن غوث پاک کے واقعات کو اور غوث پاک کی مرشدی کو بیچ میں مت لائیے. اپنے پیر صاحب کو غوث پاک کی طرح مت پیش کیجئے. جس چیز کا جو لیول ہے اس کو لیول تک رکھیے. اویسی کی حمایت کیجئے لیکن اویسی کی حمایت میں اتنا آگے مت بڑھ جائیے کہ وہ کرے صدیق سے مماثلت کر ڈالیں. جو چیز جہاں کی ہے اس کو وہیں تک رکھیے. میں نے ابھی دو دن پہلے ندوہ کے ایک مولانا صاحب کی تقریر سنی، انہوں نے یہاں تک لکھا کہ سپا اور بسپا کو ووٹ دینا حرام ہے جبکہ ہمارے پاس یہ لیڈرشپ موجود ہے. یہ ظلم و زیادتی ہے، مذہب کا مس یوز ہے. بات وہ کیجئے جو پریکٹیکل ہو اور جس کا جو لیول ہو اس کو وہیں تک رکھیے. اسی طرح سے اپنی تقریروں کے اندر سے بطور خاص جذباتیت نکال دیں. ہم بڑے جذباتی ہیں. ہم نے اپنے ذہن سے ایک چیز سوچ لی اور سوچ کر کے پھر نتیجہ تو ہم نے پہلے اخذ کر لیا، اب اسی نتیجے کے مطابق ہم دلائل کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے پہلے کوئی سائنس کی ایک بات مان لے اور پھر اسلام کو سائنس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے. جو غلطیاں سر سید احمد نے کی، جو غلطی مولانا شبلی نعمانی نے کی اور جو بہت سارے لوگوں نے کی اور کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. ہمیں تحریر میں انداز وہ اپنانا چاہیے جو علامہ غلام رسول سعیدی نے اپنایا. دلائل جہاں لے جائیں گے ہم وہاں جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پہلے ایک نتیجہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور اب اس کے بعد میں دلائل کو اس نتیجے کے مطابق ڈھالتے چلے جائیں گے. یہ کامیاب تحریر نہیں کہلاتی ہے. آپ تحقیق کیجئے، غور و خوض کیجئے، پھر آپ جہاں پہنچتے ہیں وہی ایمانداری کے ساتھ بات کیجئے. اور اگر آپ کے دلائل کے خلاف بھی کوئی بات ہے تو اس کو مانیے. جذباتیت کا مطلب یہ ہے، جذباتیت ہٹانے کا مطلب یہ ہے ہم نے جو مان لیا وہی سب کچھ فائنل ہے، ایسا نہیں. اسی طرح سے سطحیت ہٹنی چاہیے. کوئی صرف خانہ پورتی ہے. آپ سے ہم سے کسی نے لکھنے کے لیے کہہ دیا ہے تو 2 پیج کا کوئی چھوٹا سا مضمون لکھ کر کے کسی کا دل خوش کر رہے ہیں. آپ نے دل تو خوش کر دیا لیکن اپنی برانڈنگ ڈاؤن کر لی. مت لکھیے اس طرح کا لکھنا کہ جو صرف دل خوش کرنے کے لیے اور فارملٹی کے لیے ہو. سطحیت نہیں. آپ کی اپنی ایک پہچان ہونی چاہیے. جب بھی آپ لکھیں تو اسی پہچان کے ساتھ لکھیں ورنہ نہ لکھیں. تو یہ سب چیزیں ہٹائیں. اس زمانے میں بہت خصوصی توجہ چاہوں گا علماء سے بھی، طلباء سے بھی. اس زمانے میں ایک بڑا گیم چل رہا ہے، وہ ہے کاپی پیسٹ کا گیم. ادھر سے مضمون اٹھایا ادھر سے لگایا ادھر. ایک کتاب تیار ہو گئی، پھر دوسری کتاب تیار ہو گئی، پھر جھٹپٹ کتابیں تیار ہو گئیں. تقریروں پہ تقریریں چل رہی ہیں، تنظیموں پہ تنظیمیں چل رہی ہیں اور ساتھ میں ہر سال بہت ڈھیر ساری کتابیں بھی آ رہی ہیں. یہ بے ایمانی ہے. کاپی پیسٹ کا نہیں ہونا چاہیے جیسے ڈاکٹر طاہر القادری کرتے ہیں. انہی کے ایک تربیت یافتہ نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب کا بڑا احسان ہے کہ ابھی تک ان کی صرف 1000 کتابیں ہوئی ہیں، ورنہ 4-5 ہزار تو ہو جانی چاہیے تھی. جو ان کی ٹیم کام کرتی ہے جس اسٹائل میں، ان کی مہربانی ہے کہ بھی 1000 ہی انہوں نے پوری کی ہے، ورنہ 3-4 ہزار ہونی چاہیے تھی. یہ جو کاپی پیسٹ کا گیم ہے، ایک چیز کو بڑھایا پھیلا کر کے کوئی الگ کر دیا، پھر دوسرے کو ملا کر کے تیسرا کر دیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بے ایمانی ہے. اور مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہے کہ ایسا اس زمانے میں بہت سارے مذہبی پہچان والے لوگ کر رہے ہیں. بہت پہچان والے لوگ کر رہے ہیں. میں اس سلسلے میں ایک بات کہنا چاہوں گا. پونا سے ایک میگزین نکلتا ہے سہمائی اثبات. اس میگزین کے ایڈیٹر ہیں اشعار نجمی اور وہ فلم کے ڈائریکٹر ہیں. ادیب آدمی ہے. انہوں نے سرکہ نمبر نکالا اس بات کا، یعنی چوریوں کی جو تحریریں چھپتی ہیں اس میں جن ادیبوں کو انہوں نے ادھیڑا ہے، چند مذہبی لوگ لیے ہیں جس میں مولانا اشرف علی تھانوی بھی ہیں،
مولانا صاحب نے کسی دوسرے کی کتاب اپنے نام سے چھاپی ہے، اور ایک اور ہماری حریف جماعت کے ایک مولانا صاحب ہیں جنہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، مولانا اسلم جیراج پوری۔ اللہ تشریف رکھیں، درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد نبی ماشاء اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی تو میں عرض کر رہا تھا کہ سر کا نمبر انہوں نے نکالا، سر کا نمبر میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ کون کون مصنف چور ہیں، اور وہ چور کون ہیں، ان میں ایسے ایسے بڑے بڑے نام جن میں غالب صاحب بھی آتے ہیں، اور اقبال کی وہ شاعری جو تھوٹ اقبال نے کہیں سے لیے ہیں لیکن نام ذکر نہیں کیا، یہ بھی چوری ہے۔ فکر کسی کی ہو، آپ نے اردو میں اس کو شعر میں ڈھالا ہے، لیکن ٹرکش میں تو فلاں شاعر نے یہ شعر، یہی مضمون پہلے اپنے شعر میں پرو دیا تھا، تو جناب آپ چور ہوئے کہ آپ نے مضمون چرایا ہے۔ ایسی پی ایچ ڈی ہو رہی ہیں جہاں پر ایک ہی آدمی کئی اپنے بچوں کے مقالات لکھ رہے ہیں اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں تفویض ہو رہی ہیں، تو یہ چوری ہے۔ آج نہ کل صحیح یہ چوریاں پکڑی جائیں گی، اور جس دن یہ چوریاں پکڑی گئیں نہ آپ گھر کے رہیں گے نہ گھاٹ کے۔ بڑے دھڑلے سے کام چل رہا ہے، یہ بہت بڑی بے ایمانی ہے، اور میں لائیو طور پر یہ بات کہنا چاہوں گا، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، خدا کے لیے مذہبی دنیا پر ترس کھائیں، ورنہ جس دن آپ کی چوریاں پکڑی گئیں پگڑیاں اچھلیں گی اور مذہب بدنام ہوگا۔ شکر منائیے کہ ابھی تک ادیبوں کی چوریاں پکڑی گئی ہیں، اگر مذہبی دنیا کی چوریاں پکڑنے کے لیے بھی کوئی نقاد سامنے آ گیا ہے تو ہم بچ نہیں پائیں گے۔ ڈاکٹر طاہر القادری کا جو گیم ہے نا، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی فضیلت پہ ایک کتاب لکھی، حضرت مولا کائنات کی فضیلت پہ ایک کتاب لکھی، حضرت امام علی مقام امام حسین، امام حسن اور دوسرے اہل بیت کرام کی فضیلتوں پہ ایک کتاب لکھی، پھر تمام کتابوں کو ملا کر کے کتاب المناقب کے نام سے 22 جلدوں میں ایک کتاب چھاپ دی، اور ریکارڈ بن گیا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سب سے بڑی کتاب المناقب آج تک کی لکھی ہے۔ یہ چوری چکاری ہے، ایک چیز کو پھیلا کے 10 کر دو، 10 کو ملا کر کے 1 کر دو، اور پھر ریکارڈ بناتے چلے جاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 50 کتابوں کو ملا کر کے 3 بنا دو، 3 کو ملا کر کے 50 پھیلا کر کے 50 بنا دو، یہ سب چوریاں ہیں، اور یہ دیر سویر پکڑی جائیں گی، اور جس دن پکڑی جائیں گی تمام زندگی کی بنی بنائی عزت دھڑام ہو جائے گی۔ مذہبی دنیا پر بھی ایسا بہت چل رہا ہے، کاپی پیسٹ کا، بہت سارے ایشوز کو، نئے پرانے ایشوز کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر ضم کیا، اپنے الفاظ میں ڈھالا، اور ہمارے ایک نئی کتاب مارکیٹ میں لانچ ہو گئی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مت بنیے کثیر التصانی مصنف، بہت ساری کتابیں، ڈھیر ساری کتابیں مت سامنے لائیے، وہ لائیے جو کوالٹی ہو، اس لیے کہ آپ کی ڈھیر ساری کتابوں کا کوئی تک نہیں بنتا۔ کرنٹ ایشوز کو آپ کتنا ٹچ کر رہے ہیں، ضرورتیں کتنی پوری کر رہے ہیں۔ میں چند مثالیں دینا چاہوں گا۔ جماعت اہل سنت میں لکھنے والے بہت ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی بہت ساری کتابیں مشہور ہوں، گنتی کی چند کتابیں مشہور ہوتی ہیں، جیسے مفتی جلال الدین احمد امجدی کی کئی کتابیں مشہور ہیں، کیوں؟ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کی کئی کتابیں مشہور ہیں، کیوں؟ ہر ایک مصنف کی ایسی نہیں، کسی مصنف کی کوئی ایک کتاب اٹھ گئی، کسی کی دوسری اٹھ گئی، کسی کی ایک کتاب مشہور ہے، کسی کی 3 کتابیں مشہور ہیں، ان لوگوں کی کئی کتابیں مشہور ہیں، کیوں؟ اس لیے مشہور ہیں کہ انہوں نے کرنٹ ایشوز کو ٹچ کیا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں کی تعداد بڑھانے کے لیے نہیں لکھا، انہوں نے وہ لکھا جو زمانے کی ضرورت ہے۔ جب آپ زمانے کی ضرورت پر لبیک کہیں گے تو آپ کی بات کو سنا جائے گا مخلصانہ طور پر، تو اس لیے وہ لکھیں جو زمانے کا تقاضا پورا کرتا ہو، اس لیے نہ لکھیں کہ ہمیں مصنف بننا ہے۔ تو اس سے بچیں، اور اپنی کتابوں کی خواہ مخواہ ضخامت نہ بڑھائیں، چھوٹی کتابیں لکھیں، یہ زیادہ عقل مندی کی بات ہے۔ کتاب کو بڑھا کر کے 500 پیج کر دینا یا زبردستی کے 600 پیج کر دینا، جس طرح کے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کرتے ہیں۔ بخاری شریف کے حوالے کے بعد میں کوئی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ ریاض الصالحین کا حوالہ دیا جائے، لیکن ان کی کتابوں میں دیا جاتا ہے، صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ کتاب کی ضخامت بڑھائی جا سکے۔
ہر ایک باب کے ختم ہونے پر 2 پیج خالی چھوڑ دیے جاتے ہیں اس لیے کہ ضخامت بڑھے. یہ سب چھوڑیے, کام وہ کیجئے جو ریئل کام کرنے کا اسٹائل دیکھیے ہمارے بزرگوں کا. حضرت صدر الشریعہ کا انداز دیکھیں, 1 حدیث نقل کرتے ہیں, 6 حدیث کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں, اور صرف نام, امام ترمذی فلاں صحابی سے, امام بخاری فلاں سے, امام مسلم فلاں سے روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا. اب اسی کے آپ تخریج کیجئے تو 3 لائن میں تو اس کی تخریج ہو جاتی ہے. انہوں نے کتابوں کو اپنی ضخامتیں بڑھائی نہیں, شارٹ کی. ہمیں بھی یہی طریقہ اپنانا چاہیے. اور تو یہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں اپنی تحریروں سے ہٹانا ہے. کیا کیا؟ طول طویل تمہیدیں, صرف مذہبیت پہ بات نہ کریں, گنجلک تعبیرات ہٹا دیں, نان پریکٹیکل باتیں نہ کریں, جذباتی اور سطحی باتیں نہ کریں, کاپی پیسٹ نہ کریں, ضخامت نہ بڑھائیں, اور اسی طرح سے بلا ضرورت اپنی کتابوں کی تعداد نہ بڑھائیں. کم لکھیں, کوالٹی والا لکھیں. اردو ادب کو اس کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے. بہت سارے مصنفین اردو ادب کے ایسے ہیں جنہوں نے چند کتابیں لکھی ہیں, لیکن وہ ہمیشہ کے لیے ادب کا اٹوٹ حصہ بن گئے اپنی کوالٹی کی وجہ سے. کوالٹی کی وجہ سے انسان حصہ بنتا ہے. اور اپنی کتابوں میں, اپنی تحریروں میں کچھ چیزوں کو بڑھانا چاہیے. یہ چیزیں تو وہ ہیں جن کو ہٹانا ہے, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو بڑھانا ہے. ان میں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے سنجیدگی. سنجیدگی بڑھائیں, جذبات کو طاق میں رکھیں. نمبر 2, اصول پسندی بڑھائیں. اصولی باتیں کرنے کا مزاج بنائیں. غیر اصولی باتیں کرنا, جذباتی بات. میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ ہمارے کرنٹ ایشوز کو ٹچ کرتی ہوئی مثال ہے. راجستھان میں اویسی کو الیکشن لڑنا چاہیے یا نہیں, اس پہ آپ سوشل میڈیا پہ بہت ساری تحریریں, تقریریں دیکھیں گے. جذبات یہ کہتے ہیں کہ صاحب اویسی صاحب ہمارے لیڈر ہیں, انہیں کو جتانا چاہیے, اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہم کرتے ہیں. پریکٹیکل بات کیا ہے؟ پریکٹیکل بات یہ ہے کہ اویسی صاحب کا راجستھان میں انٹر ہونا راجستھان کے مسلمانوں کے لیے گھاتک ہے. گھاتک کیوں ہے؟ گھاتک اس لیے ہے کہ پوری ریاست کی 200 سیٹوں میں سے کوئی سنگل سیٹ بھی ایسی نہیں ہے جو مسلمان صرف اپنے بلبوتے پر جیت پائیں. ایک بھی سیٹ ایسی نہیں. اور اویسی صاحب کی آج کے دور میں, آج کی تاریخ میں کریڈیبلٹی ایسی ہے کہ ان کو نان مسلم ووٹ ملنے والے نہیں. تو پوری ریاست میں کوئی ایک سیٹ بھی ایسی نہیں ہے جس کو وہ جیت سکیں. جب وہ جیت نہیں سکیں گے تو کیا کریں گے؟ وہ ہرائیں گے. آج کی تاریخ میں 9 ایم ایل اے ہیں تو 9 ایم ایل اے بھی ہاریں گے. تو بات کیا ہے؟ جذبات کی بات تو یہ ہے کہ وہی ہماری آواز اٹھاتے ہیں, وہی پارلیمنٹ میں ہمارے لیے چیختے چلاتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. یہ سب جذباتی باتیں ہیں. اصول پسندی کی بات یہ ہے کہ پولیٹکس کے اصول کیا کہتے ہیں, زمینی سچائی کیا کہتی ہے. آپ اپنے جذبات کو, مذہبی جذبات کو سیاست میں مت جوڑیے. وہ آپ کے مذہبی جذبات ہیں کہ وہ آپ کی آواز اٹھاتے ہیں, اگرچہ بیچارے کچھ کرتے نہیں ہیں, آواز ہی اٹھاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ کے مذہبی جذبات ہیں کہ وہ آپ کی آواز اٹھاتے ہیں. اور یہ سیاسی اصول ہے کہ وہ جیت نہیں پائیں گے, ہاریں گے اور ہرائیں گے. تو کام عقل مندی کی بات کیا ہے؟ اصول پسندی کی بات کیا ہے؟ اصول پسندی کی بات یہ ہے کہ کام وہ کیجئے جہاں آپ کچھ حصہ بن سکیں. اور ہم مان لیتے ہیں کہ اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو اپوزیشن میں بیٹھیں گے, وہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے, اور اپوزیشن میں بیٹھنے والے لیڈر کی لیڈرشپ آدھم آدھ ہو جاتی ہے. تو عقل مندی یہ نہیں ہے, اصول پسندی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے لیے جذبات کی باتیں کریں. ہاں, جذباتیت, سطحیت اور چھوٹی سوچ ضرور یہ ہے, اور غیر سیاسی سوچ یہ ہے کہ ان کا سپورٹ کیا جائے, جیسا کہ ایک بہت بڑی تعداد کر رہی ہے. تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم دہی میں کھیر کو ملا رہے ہیں. ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بھی سفید ہے, یہ بھی سفید ہے. ہم بھول گئے ہیں کہ اس میں اور اس میں کلر ایک جیسا نظر آ رہا ہے, لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے. تو اس لیے اصول پسندی آنی چاہیے, جذباتیت نہیں, سطحیت نہیں. نمبر 3, اپنی تحریر میں تکنیک کا استعمال کریں. ٹیکنالوجی نے دنیا کو بہت سمیٹ لیا ہے اور بہت سمیٹتی جا رہی ہے, اور اتنا سمیٹا جا چکا ہے دنیا میں ٹیکنالوجی کو کہ اب آہستہ آہستہ دنیا اے آئی سسٹم پر آ رہی ہے, یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سسٹم پر آ رہی ہے, اور زیادہ سے زیادہ انسانوں کی کھپت کو کم کیا جا رہا ہے. اب ایک زمانہ شاید ہو سکتا ہے 10 سال بعد میں ایسا ہے کہ ڈرائیور کی سیٹ پر روبوٹ موجود ہوگا, ڈرائیور کی ضرورت نہیں, اور ڈرائیور کم ہونے کے ساتھ ہی ایکسیڈنٹ کی تعداد بھی کم ہو جائے گی. دنیا اتنی تیزی کے ساتھ سمٹ رہی ہے.
آج کی تاریخ میں ایک ڈاکٹر 50 سال کا تجربہ لے کر کے جتنا کامیاب آپریشن نہیں کر پاتا، بہت جلد اے آئی وہ سسٹم لانے جا رہی ہے کہ جس میں ایک ہی روبوٹ کو 5,000 10 20 50 ہزار سرجریوں کا تجربہ ڈالا جائے گا، اور وہ روبوٹ جتنا ایک 50 سال کا تجربہ کار آدمی ماہر سرجن سرجری نہیں کر پاتا اس سے بہتر سرجری کر کے دکھائے گا، اس لیے کہ اس نے 50 سال کی عمر میں بھی شاید 1000-2000 سرجری کی ہے، اور یہ روبوٹ جس دن پہلے دن مارکیٹ میں آ رہا ہے 50,000 سرجریاں تو اس کے ڈیٹے میں پہلے دن موجود ہیں۔ زمانہ ایسا آ رہا ہے کہ آپ کو وکیلوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، ایک وکیل بلکہ 200-300 وکیلوں نے پوری زندگی میں جتنے کیس لڑے ان تمام کیسز کا ڈیٹا ایک ہی روبوٹ کے اندر ڈال دیا جائے گا، اور آپ کا جو بھی کیس ہوگا وہ روبوٹ ان 5-6 ہزار کیسز کو نچوڑ کر کے بتا دے گا کہ آپ کا کیس اس طرح سے حل ہوگا، اور آپ سے پہلے آپ کے جیسا کیس فلاں کورٹ میں فلاں وقت اس طرح سے دائر ہو چکا ہے۔ تو یعنی دنیا تکنیک سے اتنا زیادہ جڑ چکی ہے کہ دنیا آٹو موڈ پر جا رہی ہے، ایسے میں ہمیں بھی اپنی تحریروں کو تکنیک کی دنیا سے جوڑنا چاہیے۔ اپنی تحریروں میں سائنس کا بھی ایک حصہ ہمیں ہمیشہ رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے بھی آپ کو بہت زیادہ محنت نہیں کرنی ہے، بہت آسانی سے اس طرح کے مواد مل جاتے ہیں۔ ماڈرن ہسٹری کو اپنی تحریروں میں جگہ دیں، ماڈرن ہسٹری بڑی اپیل کرنے والی ہوتی ہے، اس لیے ماڈرن ہسٹری کو اپنی تحریروں میں جگہ دیں۔ انگریزی اصطلاحات کو جگہ دیں۔ انگریزی کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ انگریزی دنیا کی سب سے جامع ترین زبان بن چکی ہے آج کی تاریخ میں۔ اور کیا کمال ہے انگریزی کا؟ انگریزی کا کمال یہ ہے کہ انگریزی نے ٹرمانولوجی کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، یعنی یہ مائک کیسے بنے گا، اس کی جو بھی ٹرمز ہیں دنیا کی کسی زبان میں پائی جائیں نہ پائی جائیں انگریزی میں موجود ہے۔ مجبور ہے مائک بنانے والی کمپنی کی انگریزی سیکھے، اس کے بغیر کوئی، یعنی اصطلاحات کو دنیا بھر کی اس نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے۔ اس لیے انگریزی اصطلاحات دنیا تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، دنیا کو اپنی بات سمجھانے کے لیے آسان بھی ہیں، اور اس کے لیے ہمیں انگریزی پر کمانڈ بھی ہونا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ جہاں کہیں بھی ہم بات کریں تو اصطلاحات انگریزی استعمال کریں، انگریزی اصطلاحات کے ذریعے سے بات آسانی تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے ایک خاص بات یہ کہنا چاہوں گا کہ املا کی خوب رعایت کریں۔ املا میں بڑی غلطیاں ہوتی ہیں۔ املا کی غلطی کا مطلب یہی نہیں ہے کہ غلطی کو آپ گاف سے لکھیں، املا کی غلطی یہ بھی ہے کہ آپ کے جملے انکمپلیٹ ہوں، آدھے ادھورے جملے بولنا، اور پیچھے ہم کیا بول کے آئے اور آگے کیا بولتے جا رہے ہیں اس کی تمیز نہ ہونا، اور ایک ہی لفظ کو مقرر طور پہ بول دینا، بہت ساری غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ہمیں اپنی زبان پر بھی کنٹرول رکھنا چاہیے اور اپنی تحریروں پر بھی کنٹرول رکھنا چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ املا کے جو جدید پیرائے ہیں ان کو بھرپور آپ خیال میں رکھیں، اور اس کے لیے ایک ساتھ ایک گزارش یہ بھی ہے کہ معاصرانہ تمثیلات کا بھرپور استعمال کریں۔ اب کچھ چیزیں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسا کرنے کے لیے یہ ہٹانا ہے اور یہ بڑھانا ہے اپنی تحریروں میں۔ ہٹانے والی چیزیں ہو گئی، بڑھانے والی چیزیں کیا ہیں؟ سنجیدگی، اصول پسندی، تکنیکی، سائنس، ماڈرن ہسٹری، انگریزی اصطلاحات، نیو اپیلنگ میٹیریل، ٹھیک ہے، جدید املا کی رعایت ہو اور معاصرانہ تمثیلات ہو، معاصرانہ مثالیں دیں، زمانے کی کرنٹ مثالیں۔ اور اب ایسا کرنے کے لیے، اپنی تحریروں کو اتنا اچھا بنانے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ تو مطالعے کی ضرورت ہے، تو لائبریری سے دوستی کریں، اور آپ کی بڑی اچھی لائبریری ہے، وہ آپ کی سب سے بہتر دوست ہے، ایک مان کے چلیں۔ نمبر 2، جدید مطالعہ کریں، پرانے مطالعے کے ساتھ ساتھ جدید کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، معاصرانہ ادب کا مطالعہ کریں، اور میں بطور خاص علماء سے گزارش کروں گا کہ اردو ادب کا ضرور مطالعہ کریں۔ ہم اردو ادب کا بالکل مطالعہ نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مافی ضمیر کی ادائیگی کا جو ہنر ہمارے اندر ہونا چاہیے وہ نہیں ہو پاتا۔ اردو ادب کا فائدہ یہ ہے کہ اردو ادب انسان کو قادر الکلام بناتا ہے، اس کے اندر اپنی بات کہنے کے 1000 ڈھب ہوتے ہیں، اور وہ بہت اچھے انداز سے اپنا مافی ضمیر ادا کر پاتا ہے۔ اخبار بھی پڑھنا چاہیے، اس کے لیے اخباروں کا مطالعہ کریں تاکہ کرنٹ ایشوز پر نظر رہے۔ ایک بہت اہم بات، دنیا کی ڈپلومیسی پر نظر رکھیں، کس ملک سے کس ملک کا کیسا تعلق ہے، یہ بہت اہم ترین چیز ہے۔ جو بھی بڑا آدمی ہوتا ہے وہ بڑا آدمی ہوتا ہے ڈپلومیٹک،
ہمارے ملک کا فلسطین سے کیسا تعلق ہے؟ گاندھی جی کے زمانے میں کیسا تعلق تھا، آج کیسا ہے؟ اسرائیل سے ہماری دوستی تھی یا نہیں؟ پہلے کیوں نہیں تھی، اب کیوں ہے؟ اسرائیل سے اور ٹرکی کا کیا تعلق ہے، تاکہ ہمیں غلط فہمی نہ ہو کہ اردوغان ہمارے ہیرو ہیں۔ جو آدمی یمن کو مروانے کے لیے ٹریننگ دیتا ہو، چند جذباتی باتیں سن کر کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا ہیرو ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ڈپلومیسی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ دنیا کے مسائل جہاں سے طے ہو رہے ہیں وہاں یہ انسان کیسا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مارکیٹ میں چائے کی دکان کے سامنے آ کر کے ہمیں کوئی کہہ دے کہ صاحب جماعت میں سفر کرنا چاہیے، تو ہم مان لیتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت اپنی بیوی کو پیٹ کے آیا ہے۔ مارکیٹ میں آ کر کے اللہ و رسول کی باتیں کرنا آسان ہے، اپنے گھر میں کوئی انسان کتنا شریف ہے اس سے طے ہوتا ہے کہ وہ ریئل میں شریف ہے یا نہیں۔ بالکل اسی طرح سے اسٹیج پہ آ کے اچھی باتیں تو ہر کوئی کر لیتا ہے، اس کی ڈپلومیسی کیا ہے وہاں سے طے ہوتا ہے کہ وہ شریف النفس ہے یا نہیں۔ جب بھی ہم کسی بھی انسان کو سوچنے اور سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں تو اسی وقت کرتے ہیں کہ ہم اس کی ڈپلومیسی کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پاتے۔ ایک رائٹر کے لیے چند جذباتی باتیں سن کر کے مسلمان سمجھتے ہیں کہ وہ ان کا ہیرو ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم ڈپلومیسی کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ دنیا کے مسائل جہاں سے طے ہو رہے ہیں وہاں یہ انسان کیسا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مارکیٹ میں چائے کی دکان کے سامنے آ کر کے ہمیں کوئی کہہ دے کہ صاحب جماعت میں سفر کرنا چاہیے، تو ہم مان لیتے ہیں کہ بڑا نیک آدمی ہے، ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت اپنی بیوی کو پیٹ کے آیا ہے۔ مارکیٹ میں آ کر کے اللہ و رسول کی باتیں کرنا آسان ہے، اپنے گھر میں کوئی انسان کتنا شریف ہے اس سے طے ہوتا ہے کہ وہ ریئل میں شریف ہے یا نہیں۔ بالکل اسی طرح سے اسٹیج پہ آ کے اچھی باتیں تو ہر کوئی کر لیتا ہے، اس کی ڈپلومیسی کیا ہے وہاں سے طے ہوتا ہے کہ وہ شریف النفس ہے یا نہیں۔ جب بھی ہم کسی بھی انسان کو سوچنے اور سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں تو اسی وقت کرتے ہیں کہ ہم اس کی ڈپلومیسی کو ٹھیک سے نہیں سمجھ پاتے۔ ایک رائٹر کے لیے، کم سے کم ایک رائٹر کے لیے ڈپلومیٹک ہونا بہت ضروری ہے، اسے خوب سمجھ میں آنا چاہیے کہ کس ملک کا کس ملک سے کیسا تعلق ہے۔ اور اس میں بہت تلخی کے ساتھ عرض کروں کہ ہم علماء اس پر نظر نہیں رکھتے، اس لیے ہمارے سامنے جس کی تقریر کی ایک چھوٹی سی کلپ آ گئی، ہم کبھی کبھار اس کو زندہ باد کرنے لگتے ہیں، اور کبھی ایک تقریر کی کلپ سن کے مردہ باد کرنے لگتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ریئل میں شخص ہے کیسا۔ تو یہ چیزیں، اور اسی طرح سے جیو پولیٹکس کو بہت ٹھیک سے سمجھی۔ جیو پولیٹکس کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس، یعنی ایک ملک کا دوسرے ملک سے جو تعلق ہے وہ تعلق کیسا ہے، اس کو جیو پولیٹکس بولا جاتا ہے۔ کرنٹ افیئرس پر ہماری نظر بہت اچھی ہونی چاہیے، طبیعت میں بڑی اخاذی ہونی چاہیے، کوئی بھی اچھی چیز ہمیں ملے کیچ کر لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اچھی باتیں آسانی سے مل جائیں تو ہم اس کو چھوڑ دیں، اچھی چیزیں ملیں ان کو کیچ کر لیں، اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھیں، یہ اور ممکن ہو تو لکھ لیں۔ جفا کشی ان سب چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے، محنت کے بغیر کچھ بھی پاسبل نہیں ہے۔ اب میں کچھ چیزیں اور عرض کرنا چاہوں گا، یہ ہوئے لوازم، یعنی ہمیں تحریروں کو اچھا بنانے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے۔ ایک بار پھر سن لیں، مطالعہ زیادہ کریں، جدید مطالعہ کریں، معاصرانہ ادب کا مطالعہ کریں، قادر الکلامی اپنے اندر پیدا کریں، اس کے لیے احمد فراز وغیرہ کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور قادر الکلامی پیدا کرنے کے لیے ان کا نظامی صاحب کا، حسن نظامی کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اخبار مطالعہ کریں، اخباروں کو پڑھا کریں، ڈپلومیسی سمجھیں، جیو پولیٹکس کو سمجھیں، کرنٹ افیئرس کو ٹھیک سے سمجھیں، طبیعت آپ کی خاص ہو، لینے والی ہو، اور اسی طرح سے جفا کشی، محنت خوب پائی جائے آپ کے مزاج میں، تبھی یہ چیزیں پاسبل ہیں۔ اب آخری بات کے طور پر چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی تحریروں کو کون سا پلیٹ فارم دینا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اہم اس لیے ہے، ہمیں نے کتاب لکھی، اردو والوں نے کتاب چھاپی، اور مفت میں اردو والوں کو ہی کتاب بانٹ کے خوش ہو گئے کہ ہماری کتابوں کی تعداد پہلے 10 تھی اب 11 ہو گئی۔ یہ خوش فہمی ہے۔ مان لیجیے اسی مدرسے کے ہم پڑھے ہوئے ہیں، یہیں ہم نے کتاب لکھی، یہیں چھاپی، یہیں کے بچوں کو بانٹ دیا اور چند ملنے جلنے والوں کو بانٹ دیا۔ ہماری تعداد، ہماری خوش فہمی ہے یہ، ہمارا مواد دوسروں تک کہاں پہنچا، کہاں تک پہنچا، کیوں نہیں پہنچا؟ اس لیے نہیں پہنچا کہ ہم زمانے سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، کتابیں لکھنا اتنا بڑا کاروبار ہے، میری نظر میں اروندھتی رائے جیسے کچھ لوگ ایسے ہیں جو پر منتھ ایک کتاب کے پیچھے 30 لاکھ روپے پاتے ہیں۔ ایک کتاب لکھی ہے زندگی میں، ایک کتاب کی رویلٹی جو انہیں مل رہی ہے پر منتھ 30 لاکھ روپے مل رہی ہے۔ وہ کب کتاب لکھیں
بڑے بڑے پبلشر، اور بڑے پبلشر سے مراد کون سے؟ وہ پبلشر جن کی کتاب پہلی بار جب چھپتی ہے تو کم سے کم 5 لاکھ کی تعداد میں چھپتی ہے، اور ان کی کتاب جب بکتی ہے پہلی بار لانچ ہونے کے ساتھ ہی ان کی کتابیں 2-2 لاکھ 3-3 لاکھ پہلے دن بک ہو جاتی ہیں۔ جس طرح سے ایک فلموں کی ہوا رہتی ہے نا کہ فلاں فلم آنے والی ہے، اسی طرح سے جب بڑے پبلشر کتابیں چھاپتے ہیں تو پہلے اخباروں میں ایڈ آتا ہے، اور اخباروں میں ایڈ آنے کے ساتھ ہی ان کی بہت ساری کاپیاں پہلے ہی بک ہو چکی ہوتی ہیں، 2 لاکھ کاپی بک ہو گئی، 2.5 لاکھ بک ہو گئی، اور اب ان کی جو رائلٹی ملتی ہے وہ مصنف کو ایک ہی کتاب کی رائلٹی ایک مہینے میں 30-30 لاکھ تک کی ملتی ہے۔ وہ کون مصنف ہوتے ہیں؟ وہ مصنف بھی اس قد کے ہوتے ہیں کہ وہ جو کہہ دیں پردھان منتری کو بھی ان کی باتیں توجہ کے ساتھ سننی پڑتی ہیں۔ ان مصنفین میں ایک نام لوں گا میں، ششی تھرور کا، کانگریس کے ایم پی رہے ہیں، اور کیرلا کے ہیں، مالاپورم کے وہ ایم پی رہے ہیں۔ بہت نالجبل بندہ ہے، امبیسڈر رہا ہے کسی زمانے میں، اور وہ اس معیار کا بندہ ہے کہ اس کے الفاظ، انگریزی الفاظ یو پی ایس سی کی تیاری کرنے والوں کو بطور لغت پڑھائے جاتے ہیں۔ یعنی جہاں ہمارے ملک میں بہت ساری جہالتیں ہیں، بھرشٹاچار ہے، وہیں پر معیار علم بھی ایسا ہے۔ تو ایسے اچھے لوگ رہے ہیں، ان کی ایک کتاب سامنے آتی ہے تو ان کی کتابوں کا معیار ہی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن ایسی ایک کتاب لکھنے کے لیے وہ بہت کچھ پڑھتے ہیں، اور ایسا ہر مصنف تقریباً ہر مصنف انگریزی کا مصنف ہے، سیکنڈری ہندی کی کچھ مصنف ہیں، اردو کا تو شاید کوئی مصنف اس معیار کا ہوگا۔ تو اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ ایک تو اپنی لینگویج کوشش کریں، اردو میں لکھنا سیکھ جائیں۔ اب دیکھیے قریب کی بات سنیے، اردو میں لکھنے کا اگر ملکہ حاصل ہو گیا ہندی میں لکھنا مشکل نہیں، اور ہندی میں لکھنے کا ملکہ حاصل ہو گیا تو انگریزی میں بھی لکھنا مشکل نہیں، بلکہ اور ایزی ہے، اور اس میں تو اتنی محنت بھی نہیں کرنی جتنی ہم اردو والے محنت کرتے ہیں کہ ایک مضمون لکھنے کے لیے کوئی 50 کتابیں کھنگالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کئی بار صرف اپنے تجربات شیئر کرنے ہوتے ہیں، کئی بار اپنی بات کہنی ہوتی ہے، کئی بار اپنا ویو دینا ہوتا ہے کہ میں اس پہ کیا سوچتا ہوں۔ آپ نے اور ہم نے دیکھا ہوگا، کبھی کبھار آئے دن اخباروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کی فلاں کتاب چھپی اور اس میں ایک لائن یہ ہے اور اس پہ بڑا دنگا ہو گیا، بڑا فساد ہو گیا، یا فلاں نے اعتراض کر دیا۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جیسے بھی سلمان خورشید کی کتاب پہ ہوا، تو ایسا یہ لوگ جب کتابیں لکھتے ہیں تو ان کی کتابوں کے پہلے دن ہی ان کے پڑھنے والے لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن معیار اپنا پہلے اتنا بنانا ہوتا ہے۔ تو ایسے مصنف بننے کی کوشش کریں۔ اب جو ایسا مصنف بن جائے اسے کمائی کرنے کی زندگی میں ضرورت نہیں، کتابوں کے بیچ میں گھرا رہے، پڑھتا رہے، اور جب جی میں آئے کہ یہ کتاب لکھنی ہے تو لکھ مارے۔ 30 لاکھ آمد ہوتی تھی، اب پر منتھ 60 لاکھ انکم ہو رہی ہے، لیکن معیار اپنا اتنا بنانا پڑتا ہے۔ اور اب کچھ پلیٹ فارم میں ذکر کرنا چاہوں گا، مذہبی لوگ یہاں پر موجود ہیں، بہت ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، جس طرح سے ہم کتابیں لکھتے ہیں، ہمارے یہاں چھپتی ہیں، کوشش کریں کہ دنیا کے جو جدید پلیٹ فارمز ہیں ان پر بھی ہم اپنی کتابیں اویلیبل کروائیں۔ جیسے ایک پلیٹ فارم ہے کنڈل، آپ نے نام سنا ہوگا، امیزن کمپنی کا نام آپ نے سنا ہوگا، امیزن جو چیزیں بیچتی ہے، اس نے امیزن کمپنی نے کتابوں کے لیے اسپیشل طور پر ایک سافٹ ویئر بنایا ہے جس کا نام ہے کنڈل۔ کنڈل پر مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید 7-8 مہینے پہلے میں نے تلاش کیا تھا کنڈل پہ کتنی کتابیں موجود ہیں، تو تقریباً 75 لاکھ کتابیں موجود تھیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ کروڑ کے آس پاس پہنچ گئی ہوں۔ کنڈل صرف کتابوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ وہاں کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، نہ آپ کو کتاب چھاپنا ہے، نہ کچھ بھی۔ آپ نے جس طرح سے کتاب ٹائپ کی ہے، جیسی بھی ٹائپ ہے آپ کے پاس، وہ آپ دے دیجئے، کنڈل کا سافٹ ویئر خود ہی آپ کی کتاب کا سرے ورک بناتا ہے، وہی آپ کی کتاب کی سیٹنگ کرتا ہے۔ جو سرے ورک آپ کو خوبصورت لگے وہ آپ اپنا لیجئے اور اپنی کتاب کو وہاں پر بیچیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب آپ کی کتاب کی قیمت 100 روپے تو 100 روپے لگائیے، 50 روپے تو 50، 10 روپے تو 10، فری میں دینا ہو تو فری میں، وہاں آپ کتابیں دیجئے۔ آپ کی کتابوں کو پوری دنیا میں پہنچائے گا، ہزاروں پڑھنے والے دیکھنے والے موجود ہیں۔ مجھے یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے، جہاں 75 لاکھ 70 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ کتابیں موجود ہوں، وہاں پر ظاہر سی بات ہے کیٹیگریز بھی بہت ہوتی ہیں، درجہ بندی بھی بہت ہوتی ہے۔ اسلام کے کالم میں کنڈل پر جو کتابیں موجود ہیں،
हैरानी की बात यह है कि वो एंटी इस्लामी किताबें हैं, यानी वहाँ कॉलम है मजहबी किताबें। अब मजहबी किताबों में कई मजहब हैं, उनमें इस्लाम पे जब आप जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पर तारिक फ़तेह की किताब नज़र आएगी, मौलाना मसूदी की किताब नज़र आएगी, सलमान रुश्दी की किताब नज़र आएगी, तस्लीमा नसरीन की किताबें नज़र आएंगी। यानी वो किताबें जो इस्लाम की दुश्मनी में लिखी गई हैं वो किताबें वहाँ पर मौजूद हैं। क्यों? इसलिए कि मजहबी लोग तो उर्दू में लिख रहे हैं, उर्दू में छाप रहे हैं और उर्दू दुनिया में मस्त हैं। जो इतने बड़े बड़े प्लेटफार्म है जहां आपको किताब छापनी भी नहीं है, आपको सिर्फ अपनी किताब वहां पर डालनी है और आप चाहें तो उस किताब से पैसे भी कमाएं, वहां पर हमारी किताबें मौजूद नहीं हैं। तो ऐसे प्लेटफार्म पर अपनी किताबें पहुंचाएं। मैंने किंडल की एक मिसाल दी, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट हैं, बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो आपकी किताबों को बहुत बड़ा बना देती हैं, लेकिन यह है कि वहां तक पहुंचाना तो हमारी जिम्मेदारी है। तो सिर्फ उर्दू की एक महदूद दुनिया को ही अपना कुल दायरा ना समझें, अपना दायरा वसी करें, अपने फिक्र को वसी करें और उन मैदानों में आए जिन मैदानों में सचमुच इस्लाम की नुमाइंदगी की जरूरत है, वहां पर अपनी किताबें डालें और अच्छे पैराए में डालें, जदीद उसलूब के मुताबिक डालें। आपकी किताबों को इंशाअल्लाह बड़े लेवल पर मकबूलियत भी हासिल होगी और आपकी कमाई का भी बहुत बड़ा जरिया बनेगी। तो ये चंद बातें मैंने अर्ज की। अब इसमें और भी बहुत सारे पहलू हो सकते हैं कि हमारे अंदर तख्लीकी सलाहियत, क्रिएटिविटी कैसे पैदा हो, तो उसके लिए ट्विटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप छोटी मोटी कमाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सोशल प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, बतौर ख़ास ब्लॉग वगैरह। बहुत सारी वेब पोर्टल हैं, यानी ऐसी वेबसाइट हैं जो आपसे मज़ामीन लिखवाती हैं, आपको पैसे देती हैं। लेकिन मैं फिर माजरत के साथ अर्ज़ करूं कि ऐसा ज़्यादातर मवाद ख़रीदने वाले लोग या तो अंग्रेज़ी में सबसे ज़्यादा मिलेंगे, हिंदी में उससे कम और उर्दू में तो मिलेंगे भी नहीं। उर्दू वाले किताबें खरीद के पढ़ने के आदी नहीं, ये इंटरनेशनल रिपोर्ट है। अंग्रेजी वाले किताबें खरीद के पढ़ने के आदी हैं। अभी हमारे जिला कलेक्टर चेंज हुए हैं, 2 हफ्ते पुरानी बात है। जस्ट जो जेके सोनी साहब, जो अभी जस्ट हमारे जिला कलेक्टर थे नागौर के, जस्ट पहले 15 दिन पहले, बहुत बड़े राइटर हैं। उनकी किताबों को बड़ी तादाद में पढ़ा जाता है, मारवाड़ी में भी लिखते हैं, मारवाड़ी अदब पर भी और हिंदी अदब पर भी लिखते हैं, और उनकी किताबें बहुत बड़े बड़े प्लेटफार्म पर अवेलेबल हैं, हमें खबर नहीं होगी। तो इस तरह से इन प्लेटफार्म्स को इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ऊपर उठाएं और अपने जहन के अंदर बुलंद फिक्री पैदा करें। आप ये पाएंगे कि दुनिया आपका वेलकम कर रही होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह जो भी बातें मैंने अर्ज़ की हैं, अगर कोई काबिल अमल बात इसमें होगी तो उस पर हम अमल पैरा होंगे। अगर किसी की दिल शिकनी हुई तो माजरत चाहता हूँ, और कोई भी बात खिलाफ फिरा हुई हो तो हम सब अपने रब की बारगाह में तौबा करते हैं। नस्तगफिरुल्लाह तआला व नतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।